دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی قبر مبارک کا راز کیا ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر 50 سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی اسے ایک بزرگ یوسف دوئکان کے نام سے جانتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیل کے قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آبادکاروں کا مرکز بن گیا۔ 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مذہبی اسکول قائم کر لیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ پھر 1990 میں اس مقام کو جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مانتے ہیں، اس کو ایک فوجی کی چوکی میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا۔ لیکن مورخین یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اور بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر اسلامی دور خلافت میں بنائی گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی اہم اور مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور تمہارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیسے آپ کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا اور کیسے آپ اس کنویں سے نکل کر مصر کے ایک طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا۔ جب آپ مصر پہنچ کر عزیز مصر کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر ہر طرح سے فدا ہو گئی تھی اور اس نے آپ کو غلط کام کے لیے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اللہ نے آپ پر برہان عطا فرمایا اور اس گناہ سے آپ کی اس وقت حفاظت کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جیل میں قید کر لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے اور آپ نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی والدہ اور اپنے تمام بھائیوں کو مصر بلوایا اور وہ آپ کے ساتھ مصر میں قیام پذیر رہے۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام بھی سورہ یوسف ہے جس میں آپ کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال تک بتائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ فلسطین میں دفن ہوئے، لیکن آپ کی قبر مبارک فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کے عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر رحم اللہ تعالی علیہ میں سورہ شعراء کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحم اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے ساتھ لیتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ، تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں میں دکھا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا سوال بڑا بھاری پڑا تو اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا، اور اس بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی، تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا تو ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے۔ کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے ناموں کی جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھی، مگر اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔